السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. ایک تو جناب آرمی چیف کا ایک بیان بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس پہ کامنٹری ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف خود بھی لگتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے اس بیان کو لے کے، اور ساتھ ہی ساتھ مشال یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف میں اب ہیں یا نہیں ہیں، ایک تو اس کے اوپر سوال ہے. لیکن بشرا بی بی کے ترجمان ہیں اور کافی غصے میں دکھائی دے رہی ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کون سا صحافی ہے جو اسمگلرز کے ساتھ مل گیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور فواد چودھری صاحب جنہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب کو، اب ان کا ایک کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے ایک صحافی کے ساتھ. یہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اینڈ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے کیونکہ میں نے انڈیا سے ریلیٹڈ بھی ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. نریندر مودی وہاں پہ کیا حرکتیں کر رہا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپوز کریں گے ویڈیو کے اینڈ پہ چل کے. تو آخر تک اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اچھا جی، ایک تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر جناب، ان کی 12 فروری کو ملک بھر کی جامعات سے جو مختلف اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوا تھا اس کی ویڈیو ہے. تقریباً 3 منٹ 10 سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے جسے آئی ایس پی آر کی جانب سے ریلیز کیا گیا. اب اس میں جو اہم پوائنٹس تھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے. ہم فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں. اسلام کی غلط تشریح کرنے والے گمراہ کن گروہ کو کبھی ملک پر اپنی اقدار مسلط نہیں کرنے دیں گے. ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں. فوج کا یہی تو مزہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سندھی، کون پنجابی، کون بلوچ اور کون پٹھان ہے. ہم بس ساتھیوں کی طرح لڑتے ہیں. ہمارے لیے صرف پاکستانیت ہی اہم ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے. ہم آج کل فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں مگر یہ خارجی اور دین سے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کی خود ساختہ تشریح کر رکھی ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو آسمان پر پہنچایا اور عزت دی. آرمی چیف نے فتنہ الخوارج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو یا بہن، کسی بھی کردار میں عورت کو سب سے زیادہ عزت اسلام نے دی ہے. تو آج اس سے چھیننے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ خواتین سے یہ اختیار کوئی نہیں چھین سکتا. اچھا، اب اس کے اوپر ہوا کیا؟ یہ میں تھوڑے سے صرف جو مطلب پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب میں جو بیان دیکھ رہا تھا اس میں جو مین فوکس تھا وہ میرے خیال میں ٹیررسٹ کی طرف تھا، دہشت گردوں کی طرف تھا جنہیں یہ فتنہ الخوارج کہہ کے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے. تو لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پہ ڈبل ریاکشن، دو ڈفرینٹ ریاکشنز، اینڈ آئی واز کوائٹ سرپرائز اباؤٹ دیٹ. ایک تو ان کی آفیشیل جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کی جانب سے جو اکاؤنٹس باہر سے ہینڈل ہوتے ہیں تو وہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکشن دیا گیا آرمی چیف کے اس بیان کے اوپر جو کہ کافی کرٹیکل تھا. اس میں انہوں نے اپنی خواتین کا ذکر کیا کہ جی ہماری خواتین کو جو ہے کیوں رسپیکٹ نہیں دی گئی. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب وہ بھی باہر ہوتے ہیں لیکن ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا بالکل ڈفرینٹ تھا. انہوں نے ٹویٹ کیا. اب میں آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈفرینٹ ورژن ہے اور زلفی بخاری صاحب کا کوئی ڈفرینٹ ورژن ہے. زلفی بخاری صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا انکریجنگ ٹو سی دیٹ دا آرمی چیف وانٹس دا یوتھ ٹو اسٹینڈ بیہائنڈ دا آرم فورسز. دس از ایکسٹریملی نیسسری ان اے کنٹری لائک پاکستان ڈیو ٹو دا نیبرہڈ وی لیو ان. What would be more encouraging is to see him visit universities and the general public in an uncontrolled environment so he can gauge the gap that has been created in the past 2 years. The youth has never been more distant, nor has it been more aware of the reasons why this gap has accrued. Their voice and opinion on February 8th, 2024 election is recommended to be studied by him for further alignment. تو ان کا جو ہے انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر رہے ہیں. لیکن 8 فروری کے حوالے سے بھی جو ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے گیج کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں نے اپنا رزلٹ جو ہے وہ کیا دیا تھا. تو اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کے اس بیان کے اوپر جو ہے کافی ان کی سپورٹ میں اور ان کی مخالفت میں جو ہے لوگ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا جی، اس کے علاوہ مشال یوسف زئی بشرا بی بی کی جو ترجمان ہیں ان کا ایک عدد ان کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا تھا. بیسیکلی شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جی یہ 9 مئی کے بعد جو ہیں پروان چڑھی ہیں اور ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، یہ بشرا بی بی کی صرف ایک ترجمان ہے، دیٹس اٹ. تو اس کے جواب میں مشال یوسف زئی نے جو ہے وہ آگے سے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا شاندانہ گلزار صاحبہ کو میں نے خلوص سے بھرا میسج کیا کہ آپ کو ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے جہاں سے واپس آتے ہوئے احکامات کے مطابق انٹرویو دے رہی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ان کے لیے میں آج کل درد سر بنی ہوئی ہوں. میں اپنے لیڈر عمران خان کے حکم کے مطابق بشرا بی بی کی ترجمان اور فوکل پرسن کے علاوہ پی ٹی آئی کور کمیٹی اور لیگل کمیٹی کا بھی حصہ ہوں.
خان صاحب نے مجھ پر اعتماد اور اعتبار کیا، اس لیے میں صوبے کی واحد خاتون ہوں جو کور کمیٹی میں اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں. باقی جس طریقے سے انہوں نے 2018 میں اپنے آپ کو ریزرو سیٹ میں ان کیا اور اس بار اپنا ٹکٹ لیا تھا، تو بہت سی چیزیں پردے میں رہیں تو بہتر ہے. اگر میں سوشل میڈیا اور میڈیا پر زیادہ سے زیادہ خاموش رہتی ہوں اور جواب نہیں دیتی تو اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. وجہ صرف مصلحت پسندی ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور میرا لیڈر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان صاحبہ پابند سلاسل ہیں، تو میرا پورا فوکس اپنی ذمہ داریاں نبھانے پر ہے. ہم سب نے اتحاد و اتفاق سے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک ہی سوال کرنا ہے کہ گولی کیوں چلائی. تو ایک جگہ آلریڈی جو ہے وہ آپ فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان لڑائی دیکھ چکے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. اب یہ دو خواتین کی بھی جو ہے وہ آپس میں کھٹ پٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ آگے کہاں تک چلتی ہے. میں صرف سوچتا ہوں کہ خان صاحب بھی کہتے ہوں گے یار یہ کون سے لوگ ہیں، میری پارٹی ہے، یہ ہر وقت آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کا میں نے جو ذکر کیا تھا، اب ان کی جو ہے وہ ایک صحافی کے ساتھ بھی تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے. انہوں نے بیسکلی ہوا یہ تھا کہ شاہد میتلا صاحب ایک جرنلسٹ ہیں. یہ شاہد میتلا صاحب وہی ہیں جنہوں نے ایک الیجڈ انٹرویو بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ کا جو ہے وہ شائع کیا تھا، جس کے بعد ان کے اوپر کافی کرٹیسزم ہوا تھا. ان کے خلاف میرے خیال میں شاید کوئی قانونی کارروائی بھی شروع ہوئی تھی، لیکن اور انہوں نے پہلے کہا تھا جی میرے پاس بڑی لمبی سیریز ہے، میں نے کچھ 7 8 9 شاید انٹرویوز جو ہیں وہ میں سیریز میں چلاؤں گا، لیکن میرے خیال میں شاید 3 انٹرویوز ان کے چلے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بند کر دیا تھا. تو خیر انہوں نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری فروری 2022 میں جنرل باجوہ کے پاس گئے، کہا کہ عمران خان ناکام ہو گئے، پی ٹی آئی ڈیلیور نہیں کر سکی، ہمیں حلقوں میں مشکلات کا سامنا ہے، میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے کسی اور جماعت میں بھیج دیں. یہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ یہ الیجڈلی گئے جنرل باجوہ کے پاس. اب مجھے نہیں پتا، یہ کلیم کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے انٹرویو کیا ہے، کیا یہ انفارمیشن جنرل باجوہ نے دی یا کسی اور سورس نے دی، یہ انہوں نے نہیں بتایا. لیکن فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کلیم کیا. فواد چودھری صاحب نے آگے سے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا. مجھے نہیں پتا یہ اسکرین شاٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور میں آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہر وزیر اطلاعات کا چیلنج ہوتا ہے کہ بے شمار صحافی سرکاری نوکری چاہتے ہیں اور نہ ملنے پر بلیک میلنگ اور بکواس پر اتر آتے ہیں. کل ایک شاہد میتلا نامی نامعلوم صحافی کا ویلاگ میرے خلاف کسی نے مجھے بھیجا. میں حیران کہ یہ ہے کون اور کیا احمقانہ باتیں کر رہا ہے. پھر یاد آیا موصوف پی ٹی وی میں نوکری کے شدید امیدوار تھے. اس طرح کے سینکڑوں بلیک میلر آپ کو پاکستان کی صحافت میں در بدر ملتے ہیں. یہ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے شاہد میتلا صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. شاہد میتلا صاحب نے آگے سے پھر اس کے بعد جواب دیا اس سارے معاملے کا. انہوں نے کہا فواد چودھری کی مجرمانہ ذہنیت اور جعلی اسکرین شاٹ. فواد چودھری نے میرے خبر پر موقف دینے کے بجائے بے بنیاد ذاتی اور گھٹیا حملے شروع کر دیے ہیں جو قابل مذمت ہیں. خبر غلط ہے تو قانونی چارہ جوئی کریں. انہوں نے واٹس ایپ کا جعلی اسکرین شاٹ بنا کر کردار کشی کی کوشش کی ہے جس پر میں قانونی چارہ جوئی کروں گا. اسلام آباد میں فواد چودھری سے کوئی عزت دار آدمی سلام بھی نہیں لیتا، نوکری کیوں مانگے گا؟ وہ خود 3 سال سے زیادہ رہندہ درگاہ ہیں، نوکری کے لیے ہر در پر دستک دیتے پھر رہے ہیں. نگراں حکومت میں وزارت کے لیے بھی بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن گھاس نہیں ڈالی گئی. ابھی بھی جس پارٹی نے بنایا ایجنڈے کے تحت اس کے خلاف دن رات لگے ہوئے ہیں. یہی میرا مدعا تھا کہ سازشی اور مجرمانہ رویہ اپنی ہی جماعت کے خلاف کیوں؟ سیاسی جماعتیں معاشرتی اور سماجی سدھار کی بہترین رسیاں ہوتی ہیں تو ان کو کمزور کرنے کی سازش کیوں؟ میں اپنے مزاج کا آدمی ہوں، روایات، اقدار، سیاسی اور سماجی وفاداری اور صحت مند مثالی معاشرے کا خواہاں ہوں. فواد چودھری سے تعلقات آج کل اچھے اور شعیب شاہین سے نسبتاً خراب تھے. فواد کل تک میرے ٹویٹس پسند اور ری ٹویٹ کر رہے تھے لیکن فواد چودھری کی غنڈہ گردی پسند نہیں آئی. کمزور پر ہاتھ اٹھانا کبھی جرم لگا تو ایک پروفیشنل صحافی کی طرح خبر دے دی. ویلاگ دیکھیں، ایک فقرہ بھی ذاتی حملہ نہیں تھا لیکن اس کا جواب مجرمانہ ذہنیت اور بلیک میلنگ کے ساتھ دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ پر حیران ہوں کہ کیسے مجرمانہ تخریبی ذہنیت اور فراڈ کرنے والے اشخاص کو ہم پوزیشن دے دیتی ہے. مشکل میں فواد کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. آئندہ بھی بطور صحافی یہی کروں گا. میں زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں اپنی خوبیوں پر گزارنے کا قائل ہوں. اچھا، یہ کہ کلیم کر رہے ہیں شاید میتلا صاحب کے فواد چودھری صاحب کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ فیک ہے. اب فواد چودھری صاحب خود بھی جو ہے منسٹر فار انفارمیشن رہ چکے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ غلطی کر سکتے ہیں. خیر یہ تو معاملہ اگر کل کو قانونی پلیٹ فارم پہ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے. آئیڈیا جو ہے وہ ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں شاید میتلا صاحب اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک جہاں پہ صحافیوں کی بات ہو رہی ہے تو 2 خبریں صحافیوں کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا. ایک تو ہم نے ذکر کیا تھا اپنے ویلاگ میں زبیر علی خان صاحب کے حوالے سے کہ جنہیں وی نیوز نے جو ہے وہ فارغ کیا.
تو اس کے اندر ہم سے وی نیوز کی جانب سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کہا جی باقی چیزیں تو ٹھیک ہے, صرف ایک چیز کی کریکشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کر دیں, وہ یہ ہے کہ ان کو بغیر نوٹس کے فائر نہیں کیا گیا, نوٹس دے کے فائر کیا گیا. مطلب ان کا یہ صرف ایک, انہوں نے کہا جی یہ کریکشن آپ کر دیں. انہوں نے کہا اور صرف ہم نے زبیر علی خان کو نہیں ہم نے نکالا, ہم نے 10 لوگوں کو جو ہے وہ کیا ہے, اور اس میں سے 8 لوگوں کی جابز ہو بھی گئی ہیں مختلف جگہوں پہ. انہوں نے کہا ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, بہت اچھے رپورٹر ہیں. یہ جو صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, میں ان کو کوٹ نام نہیں میں لوں گا کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی میرا نام نہ لیجیے گا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی از اے ویری گڈ جرنلسٹ, لیکن ہماری مجبوریاں ہیں, ظاہری بات ہے وہ مجھے نہیں پتا معاشی مجبوریاں, ایڈیٹوریل مجبوریاں, آئی ڈونٹ نو, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 لوگوں کو ہم نے نکالا ہے, اس میں سے 8 کو نوکری مل گئی ہے. زبیر جو ہے از اے گڈ جرنلسٹ, موسٹ پرابلی شاید ہو سکتا ہے انہیں بھی جاب مل جائے, لیکن ہم نے ان کو نوٹس دیا ہے اور وہ ابھی مطلب جاب کے اوپر ہیں, ابھی بھی وہ جاب کے اوپر ہیں, وہ نوٹس پیریڈ کمپلیٹ ہوگا. اور میں آپ کو ویسے یہ بات بتا دوں کہ اوبیسلی میں کبھی بھی کسی جرنلسٹ کی جاب جائے میں اسے سپورٹ کر ہی نہیں سکتا, کسی اس کو کوئی معاشی مشکلات میں آ جائے وہ میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں خود بھی ایک جرنلسٹ ہوں, اور ہم لوگ جب چینل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارا جو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جی 1 مہینے کا نوٹس دیا جا رہا ہے. 1 مہینے کا نوٹس یا ہم دیتے ہیں اگر ہم نے جاب چھوڑنی ہو, یا چینل ہمیں دے سکتا ہے کہ جی 1 مہینے کا ہم آپ کو نوٹس دیتے ہیں. تو وہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ اس بیلنس کے اوپر چلتی ہیں. کچھ چینلز میں 3 مہینے کا بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جو نارم ہے وہ 1 مہینے کا ہوتا ہے. لیکن آبویسلی دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ اگر کسی جرنلسٹ کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا جائے, یہ قطعی طور پہ, اور خاص طور پہ اگر اس کے ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو سے نکالا جائے, اسے تو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی, ایک اور جرنلسٹ کے حوالے سے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی ہے. جرنلسٹ ہیں شہباز رانا صاحب, انہوں نے اپنی ایک سٹوری انہوں نے دی ہے, میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گا, اور وہ بھی ایک جرنلسٹ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک اسمگلنگ کا نیٹ ورک پکڑا ہے. 78 افراد کا نیٹ ورک تھا, 37 کسٹم آفیسرز اور بعض گریڈ 20 کے ہیں, باقی 41 اسمگلرز ہیں, اور ایک صحافی بھی نیٹ کے ملازمین میں شامل ہے. ایف بی آر کے ملازمین ہیں اور اس نیٹ ورک کا وہ حصہ ہیں. ابھی تک 2 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے, اور دونوں نے ایف بی آر, انہوں نے کافی بڑے انکشافات کیے ہیں. دونوں گرفتاریاں ملتان اور سرگودا سے ہوئی ہیں, اور ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بھی شروع کر دی گئی جس کی ڈیڈ لائن 28 فروری ہے. تو نام انہوں نے جو ہے وہ جرنلسٹ کا نہیں بتایا ہے, اور انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جی میں ایک پرٹیکولر ڈیٹ تک جو ہے میں اس کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد یہ نام میں جو ہے وہ میں لے دوں گا. اب یہ کون سا صحافی ہے, کون سا جرنلسٹ ہے جو اسمگلرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ مطلب نیٹ ورک کا حصہ ہے, یہ نام ضرور سامنے آنا چاہیے. اور مطلب اس قسم کے جو گندے انڈے ہوتے ہیں نا, وہ بیسکلی پورے معاشرے کا, پوری صحافت کا, ہماری پوری فیلڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. تو دیز گائز شوڈ ڈیفینیٹلی بی ایکسپوزڈ. اور جہاں تک جرنلزم کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ مودی کے حوالے سے بھی میں خبر آپ کو جو ہے وہ دینا چاہوں گا. یہ خبر جو ہے یہ بیسکلی انوشا روی سود, انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کی, اور اس میں یہ جو کارٹون آپ دیکھ رہے ہیں جو نریندر مودی کا یہ کارٹون ہے, اور اس کے اندر مودی کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے, یہ بیسکلی اس کا جو امریکہ کا دورہ تھا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس بیسکلی یہ نیوز میڈیا آؤٹلیٹ ہے, اس نے یہ کارٹون جو ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر چھاپ دیا. تو اب یہ پتہ لگا یہ تامل میڈیا بیسکلی کوئی ویب سائٹ ہے, وکارٹنز اس کا نام ہے. تو بی جے پی کے لیڈروں نے تامل ناڈو کے اندر جو ہے اس ویب سائٹ کے اگینسٹ کمپلینٹ کی کہ جی نریندر مودی کے بارے میں جو ہے یہ کارٹون کیوں چھاپا گیا ہے, اور اس کے بعد سے یہ ویب سائٹ جو ہے ان کی اس نیوز میڈیا آؤٹلیٹ کی ویب سائٹ ہی بلاک کر دی گئی ہے. تو صحافت کا یہ حال جو ہے وہ انڈیا کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے. اب اس میں وجہ کیا ہے, اس میں میں نے خاص طور پہ جب مودی نے یہ ٹرپ شروع کیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب تک انٹریکشن کیا تھا, میں نے اس کو میں نے بڑا کرٹیکلی اس کو میں نے دیکھا تھا کہ بھائی انڈیا کے ہاتھ آیا کیا ہے. بلکہ میں مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مودی جب واپس آیا وہاں سے تو ساتھ ہی انہوں نے انڈینس کا ایک اور بیچ جو ہے واپس بھیج دیا, ان کو ہتھکڑیاں وغیرہ لگا کے ایلیگل امیگرینٹس کا. امریکہ نے دوبارہ ایک اور جہاز بھیجا, پہلے بھی ایک جہاز میں آیا تھا, ایک اور جہاز, یہ جہاز جو ہے امرتسر اس نے لینڈ کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اسی طرح انڈینس کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. تو انڈیا کے اندر بہت سے لوگ اس بات پہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں مودی کو کہ بھائی آپ کے جانے کا فائدہ کیا ہوا, وہ تو چک چک کے ہمارے بندے باہر بھیجے جا رہا ہے. خیر, ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیرفس کے حوالے سے ڈیوٹیاں لگانا, مطلب امپورٹ اور ایکسپورٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیاں جو لگنی ہے, تو اس کی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس کی ڈیٹیل یہ بتاتی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان, یہ جو جس فارمولے کے اوپر چل رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہونے جا رہا ہے.
کیونکہ اس سے پہلے جو ٹیرف جو بنے ہوئی تھی، جو ٹریڈز کے حوالے سے ٹیرف بنی ہوئی تھی، اس کا انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا. لیکن اب جو ڈونلڈ ٹرمپ جو لے کے چل رہا ہے، اس نے کہا کہ جی جو ڈیوٹیاں آپ ہمارے پہ لگائیں گے ہم بھی وہی ڈیوٹیاں آپ کے اوپر لگائیں گے، ہمارا سیم ٹو سیم ریشو جو ہے وہ برابر ہوگا. اب اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ کے ساتھ جو لوگ ٹریڈ کرتے تھے، جو ممالک ٹریڈ کرتے تھے، ان کی بیلنسنگ جو ہے نا بڑی چینج ہونے والی ہے. کچھ چیزوں کو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے گا امریکہ میں انٹر ہونے کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں جو پہلے بہت ٹریڈ ہو رہی تھیں ان کو نقصان ہوگا. لیکن ممالک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بھارت جو ہے وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں جانے والا ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد برازیل، اس کے بعد یورپ یعنی کہ ای یو، اس کے بعد یو کے، میکسیکو، کینیڈا. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہونے جا رہا ہے اس نئے ٹیرف پلان کے حوالے سے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. وہ جناب وہ معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ افغان عبوری حکومت سے بات چیت کے لیے جو ہے وفد افغانستان بھیجنے جا رہی ہے، اور اس کی تصدیق کر دی گئی ہے. افغانستان کے دورے کے ٹی او آر جو ہے وہ تیار کر لیے گئے ہیں. بیرسٹر سیف نے جو ہے اس خبر کی تصدیق کی ہے، اور ٹی او آرز کے مطابق افغان طالبان سے بات کے لیے 2 وفد جو ہے وہ افغانستان جائیں گے، اور پہلا وقت مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنائے گا اور سفارتی امور نپٹائے گا، جبکہ دوسرا وقت جو ہے وہ کئی سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگا. آپ کو یاد ہوگا یہ خبر میں نے آپ کو ایکچولی بہت دیر پہلے دی تھی، چند ہفتے پہلے میں نے دی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے آج کل کام ہو رہا ہے، اور اب وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا. تو مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کو رابطہ کاری کے لیے فوکل پرسن جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت مذاکرات کے لیے وفاقی حکومت سے بھی رابطے میں رہے گی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ فورن منسٹری کو آپ جو ہے وہ کراس کر کے اس کو لوپ میں لیے بغیر یہ کام نہیں کر سکیں گے. علی امین گنڈا پور نے جب سب سے پہلے بات کی تھی تو میں نے اس وقت انہوں نے بڑے وہ جوش میں آ کے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی جو ہے سفارتکاری اپنے پاس رکھیں، آپ اپنی پالیسیاں اپنے پاس رکھیں، میں خود جو ہے میں اس چیز کو آگے لے کے چلوں گا. تو میں نے اس سے بات یہ کہی تھی کہ بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا روٹ جو ہے وہ ہر صورت آپ کو فورن منسٹری کے تھرو ہی آپ کو لے کے جانا پڑے گا. اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو ہے وہ ایک خط سامنے آیا ہے. خط آئے ہوئے ویسے اب کئی دن ہو چکے ہیں، لیکن خبر جو ہے اب سامنے آ رہی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ خط میں جو ہے وہ اوپن لیٹر جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، انہیں اپنی شکست جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، بالکل اس طرح جس طرح رانا ثناء اللہ نے یا خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی شکست کو ایکسیپٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ان 130 کا الیکشن جو ہے وہ کون جیتا ہے. میں نے یہ الیکشن جیل سے لڑا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں فارم 45 میں 93% جو فارمز ہیں اس میں یہ الیکشن جیتی ہوں. تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بڑا دل کرنا چاہیے اور انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے اپنی شکست کو، خود ہی انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، وہ میں ایک خبر رہ گئی، یہ جو میں انڈیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ F-35 جو ہیں وہ آفر کیے گئے امریکہ کی جانب سے انڈیا کو. اب اس کے بعد بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی. میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ جی امریکہ جو ہے وہ یہ اتنے چیزیں آفر کر رہا ہے انڈیا کو، تو یہ بیلنس آف آرمز جو ہے وہ خراب ہو جائے گا خطے کے اندر، تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. تو لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور وہ یہ ہے کہ جو F-35 ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی نے امریکہ میں تنقید کی ہوئی ہے تو وہ ایلان مسک ہے. ایلان مسک نے اس F-35 کے اوپر، یہ جو انڈیا کو بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ایلان مسک نے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہوئی ہے. اور ایلان مسک نے اس سے پہلے F-35 کے بارے میں کہا تھا کہ اس دور میں جب ڈرونز کا دور آ چکا ہے اور اب جو آگے کی جنگیں ہیں وہ ڈرون کے ذریعے لڑی جائیں گی، تو یہ اتنا مہنگا جہاز جس کو چلانا، جس کو مینٹین کرنا اتنا مہنگا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. مطلب اس نے ماضی میں جو ہے وہ یہ تنقید کی ہوئی ہے. تو انڈیا کے اندر بہت سے لوگ ایلان مسک کے اس کوٹیشن کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو جہاز جو ہے وہ لوگ خود نہیں چلانا چاہتے، جس کو وہ خود یہ موجودہ انتظامیہ خراب سمجھتی ہے، وہ انڈیا کو بیچنے کی اب کوشش ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ لے. تو انڈیا کے اپنے اندر جو ہے بہت سے ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ کیا ہمیں یہ F-35 ان سے لینے بھی چاہیے یا نہیں لینے چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ ایلان مسک سے نریندر مودی نے ابھی جب ملاقات کی تھی نا انڈیا کے اندر، تو یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی بڑی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. بلکہ نریندر مودی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جب وہ ایلان مسک سے مل رہا تھا تو ایلان مسک کے بچے، اس کی جو ہے وہ میرے خیال میں پتہ نہیں گرل فرینڈ ہے یا کون ہے، اور اس کی میڈ وغیرہ، یہ لوگ جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے پوری کی پوری انڈیا کی انتظامیہ جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھا ہوا ہے، نریندر مودی بیٹھا ہوا ہے، انڈین امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، پوری لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ایلون مسک نے جو ہے وہ مذاق لیا ہوا تھا اس میٹنگ کو کہ وہ ایک انڈین پرائم منسٹر سے اس طرح مل رہا ہے. مطلب یہ انہوں نے انڈیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بہت انسلٹنگ تھا ہمارے لیے کہ ہمارے پرائم منسٹر سے ایلون مسک جو ہے وہ اس طرح مل رہا ہے. یہ کوئی طریقہ تھا اس سے ملنے کا؟ اس کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے, انڈین پرائم منسٹر کا ایک پروٹوکال ہونا چاہیے تھا, وہ پروٹوکال تک جو ہے وہ اسے نہیں دیا گیا. تو یہ ڈیٹیل جو ہیں اب تک کی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.